بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی سرزمین جہاں صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تخت کا نہیں، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ اس کے سامنے زمین پر نہیں، سجدوں میں چلتے تھے۔ مگر پھر ایک رات آئی جب ایک خواب نے اس بادشاہ کی نیند چھین لی، اور پھر وہ دن بھی آیا جب موت اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دفن ہونے کی اجازت بھی نہ دی اور قیامت تک کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ تھا مصر، اپنے وقت کی سب سے طاقتور سلطنت، نیل کے کنارے آباد شہر جہاں زمین سونا اگلتی تھی، بازار آباد اور محلات پتھر کے نہیں غرور کے بنے ہوئے تھے۔ اور ان سب کے بیچ ایک شخص، فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا بلکہ عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے بلکہ اس پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور پورا مصر خاموش رہتا تھا۔ اس مصر میں ایک مظلوم قوم بھی آباد تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ، لباس الگ، زندگی الگ تھی۔ انہیں جان بوجھ کر کمزور رکھا گیا، غلام بنایا گیا۔ ان کے مرد دن بھر پتھر اٹھاتے، محلات بناتے اور رات کو تھک کر گر پڑتے۔ ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے، کیونکہ فرعون جانتا تھا جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت نہیں ہلا سکتی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ ہیں۔ وہ گھبرا کر جاگ اٹھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ نجومی بلائے گئے، خواب سنایا گیا اور وہ جملہ بولا گیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہیں سے غرور خوف میں بدلنے لگا، اور پھر وہ حکم جاری ہوا جو قانون نہیں، قتل نامہ تھا۔ فرعون نے کہا، بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، ہزاروں معصوم جانیں چلی گئیں۔ اسی ظلم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کی والدہ کے دل میں بات ڈالی، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو دریا میں ڈال دینا، اور خوف نہ کرنا، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ ایک ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا کے سپرد کر دیا۔ دریا بہتا رہا اور ایک چھوٹا سا صندوق فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب بچے کو دیکھا تو اللہ نے ان کے دل میں رحمت ڈال دی۔ انہوں نے کہا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں جس بچے کی نسل کو مٹایا جا رہا تھا وہی بچہ فرعون کے محل میں پرورش پانے لگا۔ وقت گزرتا گیا، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ ایک دن ایک غلطی سے ایک مصری ہلاک ہو گیا، اور پھر حکم آیا، موسیٰ کو قتل کر دو۔ شہر کے ایک کونے سے ایک خیر خواہ دوڑتا ہوا آیا، یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بغیر پیچھے دیکھے مصر سے نکل گئے۔ صحرا، بھوک پیاس اور صرف ایک دعا، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے۔ مدین پہنچ کر حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، نکاح ہوا اور 10 سال چرواہے کی زندگی گزاری۔ یہ وہ سال تھے جن میں اللہ نے اپنے نبی کو تیار کرنا تھا۔ پھر وہ رات آئی جبل طور، اور وہ نور جو آگ نہیں تھا۔ آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، میں نے تجھے چن لیا ہے۔ اور یوں نبوت کا آغاز ہوا۔
موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، معجزات دکھائے، جادوگر سجدے میں گر گئے، لیکن غرور اور بڑھ گیا۔ پھر آفتیں آئیں، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون بن گیا پانی، مگر فرعون نہ مانا۔ آخر کار رات کو بنی اسرائیل مصر سے نکلے، سمندر سامنے اور پیچھے موت کا لشکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ لاٹھی ماری گئی، سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا۔ جب آخری بنی اسرائیل گزر گیا، پانی واپس آ گیا، فرعون ڈوبنے لگا اور آخری لمحے بولا، میں ایمان لایا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرا جسم بچائیں گے تاکہ تو عبرت بنے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا غرور بھی ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ داستان آپ کو سمجھ آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر لکھنا نہ بھولیں۔